ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے۔ جس میں اہل بیت اعظام آل رسول کی شان اور مقام اور بالخصوص سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت، اس کا ذکر جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں پورے ملک میں جماعت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ تمام مساجد اہل حدیث میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان اور مقام عظمت بیان کی جائے، اور ان پر آنے والے اعتراضات جتنے بھی شبہات ہیں ان کا رد کیا جائے۔ تو اس روشنی میں آج کی گزارشات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی محدود رہے۔
قرآن پاک کی جو دو آیات سورۃ الاحزاب چوپڑیا نے، ان اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے انتہائی رسوا کن عذاب تیار کیا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، بغیر مقتصب، ان کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے نہیں کیا، یعنی ان پر بہتان لگاتے ہیں، تان تشنیع کرتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو یقیناً انہوں نے بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا بہتان باندھا ہے، اٹھایا ہے ان لوگوں نے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان کی ہی ایک لڑی ہے، ایک حصہ ہے۔ اصل دے اندر دو قبیلے عرب وچ مکہ پاک وچ معروف، بنو ہاشم اور بنو امیہ، یہ دونوں قبیلے کی لڑی نسب ایک ہی ہے، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، آپس میں تعلقات ہیں، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی نسل ہے، لیکن عوام بنو امیہ نو بدنام کر دیا گیا ہے کہ یہ شاید کوئی اسلام کے دشمن ہے یا رسول اللہ کے دشمن ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اعلان فرمایا تو بنو ہاشم کے لوگ بھی آپ کے کچھ خلاف تھے اور بنو امیہ کے بھی خلاف تھے، قریشی بھی خلاف تھے، اموی بھی خلاف تھے۔ تو ایسے واقعات سب کے بارے میں مل جائیں، لیکن ایک کے بارے میں نرم رویہ اور دوسرے کے بارے میں بغض، اصل دے اندر بیماری دل وچ اندر کوئی اور ہوندی ہے، زہر کچھ اور ہوندی۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، محمد بن عبداللہ، عبداللہ بن عبد المطلب، اور عبد المطلب جو ہے وہ بیٹا ہے ہاشم کا، ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کا، بس یہی ہے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے باپ کا نام صخر ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، کنیت ابو سفیان ہے، نام صخر ہے۔ ان کے باپ کا نام حرب ہے، ان کے باپ کا نام امیہ ہے، اور ان کے باپ کا نام عبد شمس، اور اس کے باپ کا نام عبد مناف ہے۔ پانچویں پشت پہ محمد مصطفیٰ سے مل گئے۔ ایسے ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ہند ہے، ہند بیٹی ہے عتبہ کی، عتبہ بیٹا ہے ربیعہ کا، اور ربیعہ بیٹا ہے عبد شمس کا، اور عبد شمس ہے عبد مناف کا، جو یہ چوتھی پشت پہ رسول اللہ سے جا مل گئی۔ حضرت امیر
معاملہ دونوں طرف سے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے محمد مصطفیٰ خاندان کو اصل ہے جن مطلب بیان مطلب ہے اور معاشرہ کا برداشت نہیں کر سکتا. تو سیدنا ابھی معاشرہ اللہ تعالیٰ بات میں کچھ سے آپ کی کچھ سے ماں کی طرف سے رسول اللہ اپنے مناف کو گھر ایک ہو پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ صفیہ بنت ابی العاص اس کی بیٹی اور سیدہ ام حبیبہ جو رسول اللہ کی بیوی ہے، ہماری ماں ہے، یہ رسول اللہ کی بیوی امیر معاویہ کی بہن ہے. بنو امیہ کے دو رشتے محمد مصطفیٰ کے گھر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں ہیں بنو امیہ سے، تعلقات ہیں بنو امیہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو سگی پھپھو ہے، جو آپ کے باپ عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی، اس کی شادی بھی بنو امیہ میں ہے. جو بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں، وہ ابو العاص اس کے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی ہے زینب، اور 2 بیٹیاں عثمان کے گھر ہیں رقیہ ام کلثوم. تو یہ 3 رشتے تو بنو امیہ میں رسول اللہ کے. ایک رشتہ بنو ہاشم میں ہے اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا سیدنا علی کے ہاں. تو 3 رشتے آپ نے بنو امیہ کو دیے، 2 رشتے بنو امیہ سے لیے. آپ کی پھپھو بھی بنو امیہ کے گھر میں ہے، تو رشتہ داریاں تو پرانی ہیں. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے برا کہنا کہ یہ بنو امیہ سے ہے، تو بنو امیہ کوئی برا خاندان ہے؟ بس اتنی ساری بات ہے جس نو عوام زیادہ اچھالا گیا کہ سیدنا ابو سفیان جو امیر معاویہ کے باپ ہیں، یہ جنگ احد میں رسول اللہ کے مقابلے میں تھے. بس اتنی بات. بھائی جب کفار کو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کس کے ساتھ ہونا تھا؟ جنگ بدر ابو سفیان پر ہی ہوئی. غزوہ احد میں ابو سفیان اپنے بدلہ لینے آئے، وہ کفر میں تھا، جب اسلام میں نہیں تھے تو پھر بات تو ختم ہو گئی. یعنی ایک بندہ مسلمان نہیں ہے اور اس کی پرانی باتیں کفر کے دور میں وہ یاد کر کر کے ان کو برا کہنا تو بہت بڑی برائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات نہیں فرمائی کہ جدوں بندہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسلامی داخل ہوتا ہے، پچھلے ساری غلطیاں اور گناہ معاف کر دیں. جدوں معافی ہو گئی تو پھر معافی رہنی چاہیے. جدوں اللہ نے معاف کر دیتا ہے تو بندیاں نے بھی معاف کر دینا چاہیے. تو جے رسول اللہ دے مقابلے کفر بندہ روے بعد اسلام لے آوے تو اس دے کفر والی بات یا عمال تے باس نہیں ہو سکتی. اگر ہو سکتی تو پھر جنگ بدر حضور دا چچا عباس کفار دیاں صفائیں سی، تے حضرت علی دا بھائی عقیل کیڑی صفائیں سی؟ وہ بھی کفار دیاں صفائیں سن بدر وچ. تے حضرت عباس کیا رسول اللہ کے چاچا نہیں، رشتہ دار نہیں؟ پھر اسلام لے آئے.
تو جی وہ اسلام لے آئے تو پہلیاں گلاں معاف ہیں تو ابو سفیان نو بھی معافی ملنی چاہیے. یعنی ایسی ایسی باتیں عوام میں گھڑ گھڑ کے پیش کرتی ہے. اسی طرح صحیح نہ چونکہ ایک شخصیت نو بدنام کرنا سی وہ دے بارے لکھاں دی تعداد میں نے بعد محدثین لکھا کہ 3 لاکھ تو بھی زیادہ روایات گھڑ کے رافضیہ نے شیعہ نے اسلام میں داخل کی تھی. بڑی سوچی سمجھی سازش دے تحت کہ ایسا صحابی نے برا کہنا ہے تو یہ اگلے پچھلے سارے پن دیو اور انہوں تے لان تان کر دو. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی شہید ہوئے نے احد وچ. کنہیں قتل کیتا ہے؟ سیدنا واشی رضی اللہ تعالی صحابی رسول بعد اسلام لے آئے اور انہیں پوری تفصیل دسی ہے صحیح بخاری موجود ہے کہ میں امیر حمزہ نے کیوں شہید کیتا ہے. کہ جڑا میرا مالک سی انہیں میں نے کیا سی کہ انہیں میرا بھائی مارے ہے تو جی امیر حمزہ نے شہید کر دے میں رسول اللہ دے چچا نو اس بدلے تو میں تین آزاد کر دیا. یہ اپنے آزاد ہونے دے چکر امیر حمزہ نو شہید کر دیا. انہیں کیا نہیں وہ ابو سفیان دی بیوی اور امیر معاویہ دی ماں نے کرایا، سیدہ ہند نے کرایا. صرف تو بات ہی جھوٹی. پھر سیدہ ہند نو اگے ہور بتایا کہ انہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں رسول اللہ دے چاچا حمزہ دا کلیجہ کڈیا، پھر کلیجہ چھبایا، پھر وہ دا ہار بنایا، پھر وہ گلے چھپایا. یہ سارے کچھ رافضی پاندے رہے. سیدہ ہند کوئی بات ثابت ہی نہیں. نہ امیر معاویہ دی ماں نے کلیجہ چھپایا ہے، نہ امیر معاویہ دی ماں نے انہاں نو گلے کوئی ہار انہوں دی بوٹیاں دا نعوذ باللہ بنا کے پایا. ایسی کہ ایک گھرانے نو بدنام کرنا سی تو روایات گھڑ گھڑ کے انہوں دے نامے لاندے ہوں جو کہ وہ لازم بات ہے. جدو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اسلام دے مقابلے کھڑے نے اسلام نہیں لے آئے تو پھر انہوں نے اتنے الزام جیڑا لا دی یہ آسان ہے. یہ ساری چیزاں حقائق دے برعکس ہیں لیکن ساڑھے ذہن چ نکلدیاں اس واسطے نہیں کہ ایسا بچپن تو سنتے آ رہا. سکولوں بھی یہی کچھ، ساڑھے نصاب یہ ہے کچھ، اگو پھر تقریروں بھی ہے کچھ. تو بچپن دیاں چھوٹے ہونے دیاں بیٹھی ہوئے گلاں دماغ چکے ہوئے نکل. جو سکول اس ان پڑھایا گیا ہے کہ امیر حمزہ دا کلیجہ چھپایا گیا، جو سکول ہی پڑھا دیتا گیا ہے کہ انہوں نے بوٹیاں بنا کے کلیجے دیاں پرو کے ہار بنایا گیا، تو پھر اسی بلا کیویں ہون ذہن چو کڈیے دماغ چو کڈیے. چاہیے تو ایسی نہ کہ جدوں معلومات ساڑیاں غلط ہوں ثابت نہ ہوں پھر انہوں نے اپنے دماغ چو کڈیے، لیکن وہ نکلدیاں نہیں. بچپن دیاں رافضیہ نے بڑے طریقے نال سلیقے نال پائیاں ہوئی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جدو اسلام لے آئے نے انہوں دی عمر 18 سال سے اور فرماتے ہیں عمرۃ القضاء میں مسلمان ہو گیا سا لیکن میں زہر نہیں سی کیتا اسلام. میں زہر اس دن کیتا ہے جدو محمد مصطفیٰ فتح مکہ داخل ہوئے، مکہ مکرمہ آئے. اس دن میرا باپ بھی مسلمان ہویا ہے، میری ماں بھی مسلمان ہوئی ہے، تو میں بھی اپنے اسلام نو اس دن زہر کیتا ہے جبکہ میں مسلمان پہلے ہو چکا سا. یہ کوئی شک نہیں کہ انہوں نے باپ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جدو مسلمان نہیں سن تو مختلف جنگاں چ نال رہے، انہیں کمانڈ کیتی ہے اپنی جنگاں دی. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بارے گل سن لو، انہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی زبان اور ہاتھ نال کدے تکلیف نہیں پہنچائی. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام تو پہلے بھی اور اسلام تو بعد، یعنی ہوتا ہے انہاں اسلام کی مخالفت کیتی ہوئے نہیں، کسی جنگ اسلام تو پہلے کفار لو شامل ہوئے ہوں نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آن تو بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ حنین غزوہ طائف غزوہ حنین
اور جنگ رسول اللہ تو بعد جنگ یرموک انہیں جہاد کیتا، رسول اللہ دے زیر سایہ بھی جہاد کیتا ہے، حنین تے طائف۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، اور صحابی ہونا کیا ماڑا تھوڑا شرف، نبوت تو بعد سب تو بڑا درجہ تے صحابیت، تو آپ صحابی اور یہ اللہ دی عطا ہے صحابی ہونا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا تے نظر ماری تو جہاں دل صاف قلب سلیم نظر آیا وہ محمد مصطفیٰ سے، اللہ نے انہوں نے نبی بنا دیتا ہے۔ پھر نظر دوڑائی جہے دل کوئی صاف ستھرے نظر آئے انہوں اٹھا کے محمد صحابی اور وزیر بنا دیا۔ صحابہ کرام چنیدہ لوگ نے، اللہ تعالیٰ نے چن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بنایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ انہوں کو پوچھا گیا نا ایک بار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے کہ تواڈے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے افضل نے یا عمر بن عبدالعزیز؟ یہ بھی بنو امیہ چو، یہ بھی حضرت امیر معاویہ دے خون چون، عمر بن عبدالعزیز جنہاں تقوی تے زہد ضرب المثل بنے ہوئے، وہ افضل نے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ؟ پتہ عبداللہ بن مبارک نے کی جواب فرما دیں انہوں نے عمر بن عبدالعزیز دے ساری زندگی دی نیکیاں تے حسنات تے خوبیاں اکٹھیاں ہو جاننا تے اس لمحے دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا امیر معاویہ نال، جس لمحے حضور سمع اللہ لمن حمدہ نماز کہندے سن تے مگرو امیر معاویہ ربنا ولک الحمد کہندے سن۔ ذرا سوچو نا جدو امام آتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ اسی سن کے کیا نا ربنا ولک الحمد، وہ تصور لیا جدو حضور کہندے ہون سمع اللہ لمن حمدہ تو فرماتے ہیں مگرو امیر معاویہ ہی کہندے سن ربنا ولک الحمد۔ فرماتے جنہاں حضور دے مگر نماز پڑھی، جنہاں رسول اللہ دی اقتداء کیتی، جنہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تکبیر دے مگر تکبیر کہی، آپ دے رکوع دے مگر رکوع کیتا، آپ دے سجدے دے مگر سجدہ کیتا، آپ دے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد کیا، بھلا انہاں دا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے جن رسول اللہ دی آواز نو سنے؟ اگے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز دی زندگی دی ساری نیکیاں کٹھیاں ہو جاننا تو جڑا حضور نال چل کے انہوں دے نک مبارک کے گرد و غبار مٹی پئی ہے نا اس مٹی دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ۔ ایویں نہیں اللہ نے قرآن صحابہ کرام دی سواریاں تے انہوں دے گرد و غبار تے انہوں دے پیر چوں نکلن والیاں گھوڑے دی چنگاریاں دا بھی ذکر فرمایا والعادیات ذبحا فالموریات قدحا، فرمایا وہ ایڈے عظیم لوگ انہوں دا بلا مقابلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اتنی عظیم شخصیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اگلی بات پہ غور کیجیے، حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارے جڑی قرآن آیت ہے نا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تواڈے کولوں اس تبلیغ دی اس دین پہنچان دی مزدوری نہیں منگتا، لیکن میری رشتہ داری دا میرے رشتہ داراں دا خیال رکھو، رشتہ داری دی حرمت دا خیال رکھو۔ فرماتے ہیں اے وچ حضرت امیر معاویہ داخل اور شامل۔ فرماتے رسول اللہ رشتہ دار نہیں، خال المومنین نہیں، مومنوں کے ماموں نہیں، انہاں دی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی نہیں۔ جدو رسول اللہ دی بیوی ہے تو پھر فرماتے ہیں وہ رسول اللہ رشتہ دار ہوئے، تو جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار نے تو پھر قرآن جو نہیں ہے کہ رشتہ داراں دا خیال رکھو، رشتہ داراں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار، کیونکہ حدیث پاک
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے میں نو چنیا، پھر میرے صحابہ نو چن کے میرا وزیر تے مشیر بنایا، پھر جنہوں چن کے اللہ نے محمد رشتہ دار بنایا تے میرے رشتہ داراں دا خیال رکھیا۔ یہ چنیدہ لوگ ہیں۔ اگے حدیث نبی علیہ السلام من سبّہ فمن سبّہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ خبردار جنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ داراں نو گالیاں دتیاں او تے اللہ دی بھی لعنت ہے تے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے تے ساری دنیا دی لعنت کہ وہ نبی علیہ السلام نو تکلیف پہنچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ داراں نو گالیاں دین اور آپ دے انہاں گالیاں دے اندر توہین کرن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی آپ دے رشتہ داراں۔ کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی نہیں؟ اجماع امت، پوری امت متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کاتبین وحی وچ سیدنا امیر معاویہ شامل۔ حدیث دی نص تو ثابت ہے کہ کان یکتب الوحی کہ وہ وحی لکھ دے سن۔ جدوں وحی لکھ دے سن تے وحی لکھن والا بندہ تو بڑا امانتدار تے بندہ ہوندا ہی کوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے جڑی وحی آ رہی ہے وہی لکھوائی جا رہی، سامنے صحابی بیٹھ کے وہی لکھ رہا ہے تو وہی اچ کوئی الفاظ دا گڑبڑ کوئی بندہ کر دے تو وہی تے مشکوک ہو گئی۔ تو جنہ کو رسول اللہ نے وہی لکھوائی ہے، یعنی قرآن لکھوایا ہے، احادیث لکھوائی ہے، وہی لکھوائی ہے، وہ اس امت دے امانت دار لوگ، انہوں دی امانت کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ انہاں وہی لکھی، وہی لکھیے تے دین لکھے ہے، تے دین یہ کامل مکمل محفوظ معصوم ہے، تے یہ سارا دین پھر کاتبین وہی دی امانت تے کھڑا ہے۔ ایک بندہ تو اڑے کو خط لکھوائے، اس خط پھر پڑھے بھی نہ کہ انہیں کی لکھوایا، تو پھر سنے بھی نہ کہ کی لکھایا میں اور انہیں کی لکھیا ہے، تے خط اگلے ہاتھ چلا جائے تو پھر دسو اس بندے نے یقین ہے نا کہ انہیں جس کو میں لکھوایا انہیں جو لکھے ہے ٹھیک لکھے؟ یاد رسول اللہ فرمان کیا امیر معاویہ جو تسا لکھے ہے میں سناؤ تاکہ میں یقین ہوئے کہ میں جو کیا ہے تسا وہی لکھے ہے۔ یہ رسول اللہ نے سنیا نہ ہوئے، پڑھیا نہ ہوئے، سنیا نہ ہوئے تو پھر کدے ہوتے اعتماد ہے؟ لکھن والے تے تو پھر جدے ہوتے رسول اللہ نے امانت دا مور لا دیتی ہے بلا او دے ایمان شک میں ہو جی او دے ہاتھ وجود امانت نہیں تو پھر قرآن تے حدیث محفوظ ہی کوئی۔ جی قرآن حدیث محفوظ تے کاتبین وحی دی امانت تے ایمان لے آنا تو پھر فرض ضروری۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی فرما دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا سے کہ اذهب جا ادو معاویہ، اور معاویہ کو بلا کے لے آؤ، وکان یکتب الوحی، میرے بات فرما دیں وہ وہی لکھ دے سے، فرما انہوں بلاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میرے سامنے آئے اور وہی لکھ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلان جا رہا ہے۔ ابن عباس کون ہے؟ حضور دے چچا دا بیٹا، بلان واسطے کنوں بھیجے ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے بہت ساری دعاواں نے جڑی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ واسطے آپ نے اپنی زبان پاک چو، اور ساڑھا ایمان اور یقین ہے کہ دعائے رسول اللہ دے ہاں قبول ہی قبول۔ نام لے لے کہ خاص دعاواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ واسطے کی، لیکن آج کل مشہور ہے عوام میں کہ نہیں جی معاویہ دی فضیلت ہی کوئی نہیں حدیث ہے، ان دی فضیلت کوئی حدیث نہیں۔ حالانکہ محدثین نے ایک گل بھی لکھی ہے کہ یہ فضیلت حدیث نہ بھی ہوئے تو فضیلت واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ محمد مصطفیٰ دا صاحب ہی
یہ تو بڑی عام جی گل ہے، تسی ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ کتنے انبیاء نے. اسی آنے نا بس 1.25 لاکھ نبی ہوئے، یہ 1.25 لاکھ نہ بھی ہون تو جنہ دا ذکر قرآن چاہیا ہے انہاں تو زیادہ ہی نے. زیادہ انبیاء دا ذکر قرآن جو پڑھو تو 21 دے قریب پیغمبران دا ذکر قرآن خود فرمایا کچھ نبی ہو جائیں جنہ دے اساں واقعات تو دسیں تے کچھ نبی ہو جائیں گزرن جنہ دے واقعات تو نہیں دسے، وہ جنہ دے نہیں دسے وہ صرف نبی ہے، انہاں دی فضیلت قرآن کوئی نہیں. یعنی جنہ نبیاں دا ذکر قرآن چاہتا ہے، جنہ دے واقعات قرآن چاہتے ہیں، وہ تے آئے ہی آئے. تے جنہ نبیاں دا ذکر قرآن کوئی نہیں، فضیلت کوئی نہیں، واقعات کوئی نہیں، قصہ انہاں دا کوئی نہیں. جی موسیٰ علیہ السلام دے قصے قرآن ہیں، ابراہیم علیہ السلام دے، یوسف علیہ السلام دے، بہت سارے انبیاء ہو جائیں جنہ دا قرآن کوئی واقعہ نہیں، لیکن انہوں دی شان اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ دے نبی ہے. بذات خود نبی ہونا کوئی کم شرف. بھائی سیدنا امیر معاویہ دی شان ایک حدیث بھی نہ ہوئے، اتنا تھوڑا ہے کہ محمد مصطفیٰ دا صحابی، لیکن اس کے باوجود آدھن کہ نہیں انہوں دے شان حدیث کوئی نہیں. بلکہ میں تو کیا کرنا کہ سب تو بڑی شان انہوں دی اس دن ہی ثابت ہو گئی سی جدو سیدنا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے حدیث بیان فرمائی کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا بنا کے بھیجا. یہ حدیث ہے نا بڑی مشہور حدیث کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، کہ میرے بابا ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ ایک رسول بھیج بیت اللہ، میں وہ دعا. پھر آپ نے فرمایا میں اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم دی بشارت ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیتی آئی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، جدا نام احمد ہوئے. فرمایا او میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا میں اپنی ماں سیدہ آمنہ دے خواب او دی تعبیر. یا رسول اللہ تواڈی ماں نے کیڑا خواب ویکھیا؟ فرمایا میری ماں نے خواب ویکھیا سی حج میں پیدا نہیں سی ہویا کہ میرے وجود چو ایک نور نکلیا جہدے نال شام دے محلات روشن ہو. وہ شام دے محلات جڑے روشن ہوئے نا وہ جا کے کنہ کیتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دا پہلا گورنر جنہوں بنا کے بھیجا ہے وہ بنو امیہ دے چشم و چراغ سے امیر معاویہ دے بڑے بھائی سن، نال امیر معاویہ بھی گئے نے، لیکن گورنر کس نے بنایا؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ دے بڑے بھائی نو یزید نو. یزید صحابی رسول کیڑا یزید؟ حضرت امیر معاویہ دا بھائی، بڑا بھائی، جہاں جھگڑا جہاں رولا ہے نا جس یزید دا وہ تو آپ دا بیٹا ہے نا، وہ دی گل نہیں میں کر رہا. یہ بھی بڑی بد نصیبی ہے نا باؤ، اگوں پچھوں لفظ کٹ لیندے تے آندے ویکھو ویکھو نا یزید نو صحابی آندا. حضرت امیر معاویہ خود صحابی ہیں اور 3 بھائی سکے امیر معاویہ دے بھی صحابی ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ دی 4 بہناں نے، ایک رسول اللہ دی بیوی ہے تے باقی 3 بہناں محمد مصطفیٰ دی صحابی ہیں. باپ بھی صحابی ہے تے ماں بھی صحابی ہے، پورا گھرانہ ہی میرے محمد دا صحابی. لیکن عوام میں شاید ایک گلا ساڑی عوام ساڑے علماء خطباء واعظین نہیں مشہور کر سکتے. انہوں گورنر بنایا جدوں فوت ہوئے امیر المومنین سیدنا عمر دے زمانے چاہ کے فوت ہو گئے. امیر معاویہ دے بھائی گورنر شام. پھر امیر معاویہ اتھے ہی موجود سن اپنے بھائی نال ہی. پھر انہوں نے بھائی دی وفات تو بعد انہوں نے گورنر شام بنایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو ابو سفیان نے کیا بھی سی کہ تسی کس نو گورنر بنا رہے ہو؟ فرمایا امیر معاویہ تھوڑے بیٹے دوسرے بیٹے جدو تعزیت واسطے گئے. تو انہوں نے فرمایا بھائی انہوں نے کیوں بنایا؟
فرمایا میں جاننا حکومت ملک میں چلانا ہے، امیر معاویہ تو بہتر اتنے کوئی شخص۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا سی اے امیر معاویہ اللہ تنو حکومت دے سی، رسول دی بشارت، لیکن یہ بشارت اگے جا کے کھولنے نبی علیہ السلام نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دعا دی۔ دعا کیڑی ہے؟ فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا دے اور مہدی بھی بنا، ہدایت والا بھی بنا دے، یہ ہے معنی ہادیہ۔ مہدیہ کا معنی ہے اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہو۔ آگے الگ الفاظ بھی ہیں، خود تشریح حدیث میں موجود ہے، وعدہی وعد بہی، یہ خود بھی ہدایت پر ہو اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ ہادیم مہدیہ کا معنی بھی خود محمد مصطفیٰ نے بیان فرما۔ کوئی کہہ سکتا ہے جب ہادی کیا چھڑے تو مہدی کیوں کیا ہے؟ ہدایت والا بھی بنا دے، اس کے ذریعے دوسروں کو ہدایت۔ جہاں لکھا ہے محدثین نے، بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ خود ہادی ہوتے ہیں یعنی ہدایت تے ہوتے ہیں، لیکن انہوں دی ذریعے دوجے نو فائدہ کو نہیں پہنچتا۔ واز تو چپ، تبلیغ تو خاموش، خود ہدایت پر ہیں، دین پر ہیں، نماز روزہ اپنا ٹھیک ہے، لیکن دوسرے نے کوئی گل کرنی سمجھانی اے انہوں نے واسطہ کم نہیں ہوتا یا کر دے، یہ تو ہوگئے ہادی۔ تے بعض مادی ہوندے ہیں، ہادی نہیں ہوندے، خود ہدایت نہیں ہوندے، لیکن انہوں دے ذریعے لوگوں ہدایت لبتی۔ کئی واعظ، کئی خطیب، کئی علماء سو ہوتے ہیں، کردار اج برے، امانت اج برے، خیانت، اور خود عمل کوئی نہیں، لیکن لوگوں نے واز نصیحت کرتے رہتے ہیں، انہوں ذریعے کئی لوگوں نے ہدایت لب جاندی تو خود ہدایت نہیں ہوندی۔ امیر معاویہ کے بارے رسول اللہ نے دو دعا مانگی، اللہ ہادی بھی بنا دے تے مہدی بھی بنا، خود بھی ہدایت دے ہوئے، اے دے ذریعے لوگوں ہدایت نصیب بھی ہو۔ بعد دفعہ انج بھی ہے نا حدیث صحیح البخاری کہ اللہ فاسق فاجر کو بھی دین دا کام لے لے۔ یہ انج سمجھ نہیں آئی تو ابو طالب نو پڑھ لو، انہیں ذریعے رسول اللہ نو فائدہ بھی پہنچیا تو اسلام نو بھی فائدہ پہنچیا، لیکن وہ خود اسلام پہ نہیں آئے، وہ دے ذریعے ہدایت لپی ہے کئی نہ دی نرمی دی وجہ تو، نہ دی محبت دی وجہ تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن خود ایمان نہیں رہا۔ امیر معاویہ ہادی بھی ہے اور مادی بھی ہے، خود بھی ہدایت پر ہیں، لوگاں نوں بھی انہاں دے ذریعے ہدایت نصیب ہوئی۔ فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، فرمایا اللہ معاویہ کو قرآن کا علم دے دے۔ کون دعا کر؟ رسول اللہ سے۔ عبداللہ ابن عباس نے حضور نے دعا دیتی اللہ نے قرآن سمجھا دے، ساری دنیا دی مفسر قرآن نے، تو حضرت معاویہ واسطے بھی تو رسول اللہ نے دعا کی تھی، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا قرآن کا علم دے، والحساب اور حساب کا علم دے۔ حضور نے زمانے اعلان جدوں نبی علیہ السلام دے ہوتے ایمان لے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس تو بعد جنہوں حضور کوئی زمین شاید دیوانا، کچھ دیوانا، ناپ دیوانا، اینی زمین انہوں دیتی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب واسطے، ناپن واسطے امیر معاویہ نے بھیج دے سن، اللہ نے انہوں زمین ناپن دا خاص ملکہ عطا فرمایا۔ یہ ہے امیر معاویہ۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ جدو زمین رسول اللہ نے بخشی ہے نا تو امیر معاویہ نال بھیجے، جاؤ انہوں جا کے زمین ناپ کے دیو، انہوں تو بہتر حساب کتاب کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا اے اللہ امیر معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر، اور حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرمان رمضان دا مہینہ سی، سحری دا وقت آئی، مہینہ کیڑا؟ رمضان دا، وقت کیڑا؟ سحری دا۔
تے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سیری کر رہے سن تے دعا امیر معاویہ واسطے کر رہے سن. دعا رسول اللہ کرن مہینہ رمضان دا ہوئے وقت سیری دا ہوئے دعا واسطے ہاتھ چکے ہون تے دعا امیر معاویہ واسطے ہو رہی. یہ تے دعا ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی ایک دعا ہے وہ بڑی قابل غور ہے. امی عائشہ فرما دی جدو فتنے دا دور سی نا تو فتنے آ رہے سن امیر معاویہ دا دور خلافت سی تے میں دعا کر دی سا اللہ جڑا فتنے دا دور جا رہے ہے یہ وچ میں دعا کرنی ہے کہ میری عمر بھی امیر معاویہ لا دے. امی عائشہ دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ نے فتنے دا خاتمہ امیر معاویہ ہی کر سکتا ہے انہوں دی عمر لمبی کر. چلو سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا کہ یا اللہ حکومت دے امیر معاویہ کو. رسول اللہ نے دعا کی کہ یا اللہ امیر معاویہ نو ملکاں دی حکومت. دعائے رسول ہو گئی تے اے دعائے رسول اللہ دے ہاں قبول ہو. امیر معاویہ فرمایا کرتے سن میرے رسول اللہ میرے دعا کیتی آئی میں نے حکومت دی تو میرے دل خدشہ راند آئی میرے دل خیال راند آئی کہ امیر معاویہ تے نظمایا ضرور جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے واسطے دعا کی تھی. ہن دو دعاواں اکٹھیاں قدرہ دو حدیث نو اکٹھا رکھو نا پھر بات سمجھ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دے خطبہ دے رہے ہیں. حسن ابن علی آ گئے حضور دے نال ممبر دے نال بہ گئے نیچے. صحابہ لازم بات ہے جدو ایک بچہ پوری مسجد چوں اگے گزر کے آئے گا پھر حسن جیسی شخصیت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آ کے ممبر دے نال بیٹھ گئے تو صحابہ متوجہ ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید اے میرا بیٹا میرا نواسا حسن سردار بن سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہو گئی خبر ہو گئی پشین گوئی ہو گئی کہ میرا بیٹا کی بنے گا حاکم بن سی سردار بن سی. تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ اے اللہ امیر معاویہ نو حکومت دے. دعا دے بارے حدیث آ گئی اے میرا بیٹا سردار بن سی تے دوجی دعا کہ اللہ معاویہ نو حکومت دے. دعا لئی خبر دعا لئی حدیث دعا لئی کہ دونوں حاکم بن سی. سارے ناراض تھے حضرت امیر معاویہ دی حکومت تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی بڑھنا تے ہے. حضور نے فرمایا تھی عثمان اللہ تعالیٰ خلافت دے سی لوگ تیرے کو چھیننے کی کوشش کریں گے چھوڑی نہ کہ رسول اللہ دی بات پوری نہیں ہوئی. ہر دے بارے جو جو پشین کوئی کیتی ہے حسن حسین جنت نوجوان دے سردار حسن کی یقین ہے کہ حدیث ہے یا نہیں. حدیث ہے ایمان ہے حضرت حسن انجے حسن امام حسین ایویں قیامت جنت نوجوان دے سردار حسن کوئی شک ہے. تو صرف امیر معاویہ دے بارے جڑی حدیث ہے اس دے بارے شک کے طور جو سیدہ فاطمہ دے بارے حدیث ہے او دے ہوتے بھی ایمان ہے. جو علی پاک دے بارے او دے ہوتے بھی ایمان ہے. جو حسنین دے بارے او دے ہوتے بھی ایمان ہے. جو عمار بن یاسر دے بارے او دے ہوتے بھی ایمان ہے. ساری حدیث دے ایمان ہے. تو جڑی امیر معاویہ دے بارے او دے بارے شک کیوں ہے؟ یہ بغض اندروں کڈو نا. رسول اللہ نے فرمایا امیر معاویہ نو اے اللہ حکومت دے اور نال حسن ابن علی اپنے بیٹے نواسے دے بارے فرمایا اے میرا بیٹا سردار بن سو. انہوں نے حکومت مل گئی حسن سردار بن گئے. حسن سیدنا حسن کس کے بعد بنے؟ خلیفہ بنے حاکم بنے کس کے بعد؟ علی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی. شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی شہید ہو گئے تو خلیفہ کون بن گئے؟ حضرت امام حسن. تسی دھیان دو باپ تو بعد بیٹا بننا نہیں چاہیے.
یہ مروسی سیاست کوئی نہیں اسلام وچ، یہ صرف امیر معاویہ دے گھرانے دے بارے ہی یہ سارا کچھ بنایا گیا۔ ابراہیم دے دو بیٹے نبی ہوئے، اسماعیل تے اسحاق، کوئی اعتراض نہیں۔ اسحاق دا بیٹا یعقوب نبی ہویا ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ یعقوب دا بیٹا یوسف نبی ہویا ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ موسیٰ دا بھائی ہارون نبی ہویا ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ داؤد دا بیٹا سلیمان نبی ہویا ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ سیدنا علی دا بیٹا حسن خلیفہ بنیا ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ تو پھر حسن تو بعد توڑا امام کون ہے؟ آدن حسین۔ حسین پاک تو بعد امام کون ہے؟ آدن زین العابدین۔ پھر انہوں تو بعد توڑا امام کون ہے؟ کہنے لگے انہوں دا بیٹا امام باقر۔ امام باقر تو بعد توڑا کون ہے امام میں؟ کہنے انہوں دا بیٹا جعفر صادق۔ علامہ شہید آندے ہوندے ہیں جنہ دے مذہب باپ تو بعد بیٹا ہی بنتا جا رہا ہے، وہ اعتراض کر دیں کہ باپ تو بعد بیٹا کیوں بنے۔ یہ سارا اعتراض صرف سیدنا معاویہ کے گھرانے پر ہے۔ قرآن تو بھرا ہوا ہے نبیوں کے بعد ان کے بیٹے نبی بنے۔ اسلام میں معیار اہلیت اور نا اہلیت کا ہے، باپ کے بعد بیٹے بھائی کا بننا کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام قانون ہی کوئی نہیں اسلام میں کہ باپ تو بعد بیٹا نہیں بن سکتا یا بھائی نہیں بن سکتا۔ یہ معیار ہے کہ آل ہو، بس آل ہونا نائل ہونا یہ الگ بات۔ آل ہونا آل ہو تو بنایا جا سکتا۔ سیدنا حسن بھی خلیفہ بن گئے، سیدنا امیر معاویہ کے حق پہ رسول اللہ دی دعا آئی، اللہ انہوں حکومت دے، اللہ ان دیون لگا ہے، امام حسن دے ہتھوں دیون لگا، تو آئے رسول پوری ہون لگی۔ دونوں گروہ اکٹھے سامنے کھڑے، رسول اللہ نے فرمایا سی ان ابنی ھذا سید، اے میرا بیٹا سید سردار حسن، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، من یقین امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے حسن ذریعے دو مسلمانہ دے عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، یہ میرا بیٹا ہے۔ آج یہ حدیث پوری ہونے لگی، پوری امت اجماع ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور بخاری کی۔ دو مسلمانہ دی جماعت درمیان صلح کراسی میرا بیٹا سید۔ ایک تے ہے نا گروہ حضرت حسن کا اپنا، دوسرا گروہ کون ہے؟ مسلمانوں کا گروہ، تلاش کیجئے دوسرا گروہ کون سا؟ دو گروہ بننے نا۔ پچھلے دنوں ایک معروف سکالر وہ مولانا امیر حمزہ صاحب، ہمارے ہی ہے مسلک، جڑا بندہ لین تو لے جائے، انہوں نے کہا دیکھو اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان، انہوں نے کالم لکھا دنیا اخبار میں، فاختہ کے نام سے ان کا کالم چھپتا ہے، اس میں لکھا کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رسول اللہ کے بڑے احسانات تھے، ان کے باپ پر بڑے احسانات تھے، بڑی خیر تھی، بڑی نیکی، سو دعائیں کی تھی، رسول اللہ نے مکہ پہ ان کو معاف کر دیا تھا، ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا تھا، اگر ان ساری چیزوں کا وہ خیال رکھتے، کون؟ امیر معاویہ، تو اپنے بعد اپنا وعدہ پورا کرتے۔ وعدہ کیا تھا؟ کہتے ہیں وعدہ یہ تھا کہ میرے بعد حکمران امام حسن بنے، یہ وعدہ تھا، یہ شرط تھی صلح کے وقت۔ سن لیجئے، میں نے کہا پورے ملک میں پھر بات پھیلی اور پھر علماء بولے، سب سے پہلے میں نے رد کیا، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی رحمت سے۔ مجھے کہا لوگوں نے کہ وہ بڑی منظم ہے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، جو بھی ہوتا ہے ہونے دو، امیر معاویہ کا دفاع تو ضروری ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، یہ معاہدہ نہیں ہے،
تم نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے، ضعیف روایتیں قصے کہانیاں پڑھی ہے، نہیں ہے معاہدہ امیر معاویہ کا امام حسن کے ساتھ کہ میرے بعد آپ خلیفہ ہو، یہ کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ معاہدہ ہے تو ثابت کیجیے، صحیح سند کے ساتھ معاہدہ ہو پیش کیجیے، یہ معاہدہ ہے امام حسن کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا، لائیے وہ معاہدہ۔ لیکن یہ رافضیوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے، کھا کھا کے، پی پی کے، سفر کر کر کے، ان کے ملکوں کے، ان کے کھانے پینے دعوتیں قبول کر کر کے، پھر انہوں نے کئی انٹرویو دیے، پر میری جان چھوٹ جائے، پہلے سے زیادہ واضح ہوتی گئی بات۔ مجھے فلاں جگہ بلایا، مجھے فلاں جگہ بلایا۔ جو بندہ کسی کے پاس جاتا ہے، کسی کے کرائے پہ خرچ پر جاتا ہے، واپس آتا ہے، کچھ نہ کچھ تو بندہ نمک حلالی کرتا ہے۔ کہتے ہیں امیر معاویہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرتے، بیٹے کو اپنا ولی عہد نہ بناتے، یہ جتنیاں لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ نہ ہوتی اور دنیا میں امن ہوتا۔ اگر میں کہہ دوں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اگر بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نہ نکالتے، خیبر سے نہ نکالتے، تو یہ یہودیوں کے ساتھ ہماری لڑائی جھگڑا آج بھی نہ ہوتا، ہم اکٹھے ہوتے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کہتا ہے میں تجزیہ دیا ہے، میں نے تجزیہ پیش کیا ہے۔ میں نے کہا اگر ایک بندہ اللہ پر، رسول اللہ پر تجزیہ شروع کر دے، صحابہ پر تجزیہ، تو دے اختیار کس نے دیا ہے کہ صحابہ پر تجزیہ؟ پھر میں نے کہا وہ تجزیے کے محتاج نہیں ہے، تو تجزیہ اپنے پاس رکھ، اللہ نے صحابہ کا تزکیہ کر دیا قرآن، وہ قرآنی شخصیات، وہ تاریخی شخصیات نہیں۔ ہاں جو بھی کسی تاریخ میں تجزیہ آئے گا، کسی صحابی پر آپ نے تجزیہ کرنا ہے، پہلے قرآن پڑھے، پھر محمد کی حدیث پڑھے، اپنے تجزیے کو قرآن حدیث پر پیش کرے، قرآن و حدیث پر فٹ آتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تیرا تجزیہ ہے، قبول ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف آتا ہے تو تاریخ کو جوتے کے نوک پہ رکھیں گے، قرآن کو مانیں گے، محمد مصطفیٰ کی حدیث کو مانیں۔ قرآن نے تزکیہ کر دیا ہے، اولئک هم الصادقون۔ قرآن نے کہہ دیا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہم نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ بس ساری تاریخیں مٹ گئی، جب قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، تزکیہ اللہ نے کر دیا ہے۔ بس امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم تمہارے تزکیے کو نہیں مانتے، قرآن جو کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، وہ حق اور سچ۔ امیر معاویہ رضی اللہ یہ نہ کرتے تو پھر آج تک یہ ہوتا نہیں۔ اس طرح اعتراض تو جو مرضی پیدا، بندہ کہے اللہ انسان کو بناتے ہی نہ، تجزیہ پیش کرو نہ، ذرا اللہ سان نہ بناوے آتے سارے رولے ہی نہ پہن دے۔ رسول اللہ یہودیوں کو وہاں سے نہ نکالتے تو یہودی ہمارے مخالف نہ ہوتے۔ اگر صحابی پر تزکیہ ہو سکتا ہے پھر صحابہ پر کرے۔ یہ قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، تجزیے ختم ہو گئے۔ قرآن نے کہہ دیا، رسول اللہ نے فرما دیا کہ میں نے خواب میں اپنی آنکھوں سے معاویہ کو جنت میں دیکھ لیا ہے، سارے تیرے تجزیے یہ ختم ہو گئے، قرآن سچ ہے، محمد کی حدیث حق۔ یہ وہی ہے راہ۔ سب سے پہلے یہ تجزیے کس نے پیش کیے تھے؟ خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی صاحب، یہ تجزیہ سارا ان کا ہے، یہ تجزیہ انہوں نے پیش کیا تھا، خلافت و ملوکیت، چونکہ وہ ایک کتاب تھی، تحریر تھی، ہر بندے کے دسترس میں نہیں تھی، ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا تھا، جنہوں نے پڑھی وہ متاثر ہوئے۔ بلکہ جب مودودی صاحب نے یہ کتاب لکھی نا خلافت و ملوکیت، تو سندھ کے ایک بندے نے خط لکھا مودودی صاحب کہ مودودی صاحب جب سے آپ نے خلافت و ملوکیت لکھی ہے، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں نے امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ علماء ملے اور مودودی صاحب کو کہا کہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، آپ نے سیدنا عثمان اور سیدنا امیر معاویہ کے خلاف پوری کتاب لکھ دی۔ اس کے بعد پھر ایک بدبخت آیا، وہ اسحاق چھالوی تھا فیصل آباد، اس نے اسی خلاف و ملوکیت کو
نیٹ پہ میڈیا پہ لائے، تقریروں میں لائے. اس کی تحریریں تھی، اس کی تقریر تھی. پھر وہ مر گیا. اس کے بعد پھر مرزا یہ محمد علی جیل میں آیا. اس نے اسی اسحاق اور اسی مودودی کی فکر کو اس سوشل میڈیا کے دور میں ہر بندے تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کی کہ امیر معاویہ کو کسی نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہہ دو، دل کرتا ہے تو نہیں، دل کرتا ہے تو نہ کہو. کوئی ضروری نہیں کہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے. تو پھر نال دلیل دیندہ ہے، حدیث کی کتابیں پڑھ لو، ابو بکر کا نام لکھو ہے نہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نال کو نہیں لکھے ہویا. کوئی ضروری نہیں ہوتا صرف محمد مصطفیٰ کا نام لویے لکھیے تے رضی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہوتا ہے. حضور تے درود لازم ہے، باقی کسی نال کوئی ضروری نہیں. ہمارا بھی یقین ایمان یہی ہے کہ کسی کے ساتھ نہ بھی لکھیں رضی اللہ عنہ گزارا تو ہو جاتا ہے، لیکن دل میں اگر ہو کہ یہ اس لائق نہیں ہے رضی اللہ تو یہ کفر ہے. مثلا آپ سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لکھتے ہیں، ساتھ لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. اگر نہ بھی لکھ سکے تو آپ نے حضرت ابو بکر لکھ دیا، ابو بکر صدیق لکھ دیا تو کافی ہے. لیکن دل میں یہ ہو کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے اس لیے میں نہیں لکھ رہا تو یہ کفر ہے. امیر معاویہ لکھ دیں بس ٹھیک ہے. جب ذہن میں ہو کہ رضی اللہ عنہ ساتھ نہیں لکھنا، میرا دل نہیں کر رہا، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو رضی اللہ عنہ لکھا جائے تو یہ ضلالت ہے، یہ کفر. لکھنا ضروری نہیں لیکن سمجھنا تو ایمان ضروری. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پر وہ ہیں شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دیں میں رسول اللہ علیہ وسلم کو سنیے بات فرمایا جے میں نہ سنی ہوئے تو اللہ مجھے بہرا کر دے. یہ سیدنا علی فرماتے میں نے رسول اللہ سے سن کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاویہ تو اللہ کے امینوں میں سے ایک امین ہے زمین پر. اور رسول اللہ نے دعا کی اللہ اس کو قرآن کا علم دے اور اس کو حکومت دے. یہ سیدنا علی اس روایت کے خود راوی. پہلے مودودی تھا، پھر چالوی تھا، پھر یہ انجینئر آیا، اب یہ امیر حمزہ نکلا ہے. کس نے تجزیہ پیش کر دیا کہ نہیں بھائی وہ اہل حدیث کے روپ میں ہو یا اہل سنت کے روپ میں ہو، جو محمد مصطفیٰ کا صحابی نہیں ہے سمجھ لے کہ یہ بندہ حق پر نہیں. روپ اس کا کوئی ہو، پردہ اس کا کوئی ہو، چادر اس میں کوئی، چوکا انہیں کوئی پہنا ہو، ہاتھ سینے پر ہوں یا ناف کے نیچے باندھے ہوں یا کھول کے ہاتھ پڑھ رہا ہو، کوئی ہو کسی فکر کا ہو، کسی مسلک کا ہو، اس کا کوئی بھی مشہور کسی مسلک میں ہو، جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں ہے وہ رافضی. بس اس کا نام ایک ہی ہے کہ وہ رافضی. نماز جیسے پڑھتا ہے جس طرح پڑھتا ہے کہلاتا جو ہے. رافضی وہی ہے جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہو. یہ مشہور ٹک ٹاکر ہے رجب بٹ، اس بدبخت نے یہ 10 محرم کو 9 محرم کو یہ قید کہ 9 محرم کہ یزید تیری جد پر لعنت، یزید تیری جد پر لعنت. اب عام بندہ تو آپ تو سوچ کے یہی کہیں گے نا یزید نو ہی آخیا اگر کہتا نا یزید تجھ پر لعنت، یزید تیری آگے اولاد پر لعنت، تو پھر بھی کوئی گل خاموش رہ جا سکتا. بندہ دا کوئی نہیں. یزید تے انہوں غصہ ہوتے دور امام حسین شہید ہوئے، چلو اس نے یزید پر لعنت کی ہے تو یہ اس کا ایمان ہوگا، عقیدہ ہوگا. ہمارا بھی تو عقیدہ ہے نا جس نے حسین کو شہید کیا اس پر اللہ کی لعنت. ہمارا یہ ہم مطلقاً لعنت کرتے، نام لے کے نہیں کرتے. ہمارا مسلک کیونکہ لعنت کوئی معمولی شے نہیں کہ ہمیں لعنت پائی جاؤ یا کسی نے کافر کہی جاؤ. ایک کافر تے لعنت بڑا خیال رکھنا پہ. جس نو تسا کافر آکھیا تے جو کافر نہ ہویا تے کہنا والا کافر. یہ جو تسا لعنت پائیے لعنتی نہ ہویا
تے تہاڈی لعنت کیتی ہوئی واپس تہاڈے تے آ سی. اس واسطے اسی مطلقہ لعنت کرنے کہ اے اللہ جس نے حسین کو شہید کیا اس پر اللہ کی لعنت. اب کون جانتا ہے شہید کرنے والے کو صحیح معنوں میں؟ اللہ. وہ دور تھا، فتنوں کا دور تھا، حالات تھے، پورا ایک سفر واقعہ ہے. کتنا کوئی شہید ہے، کتنا کس نے ظلم زیادتی کی ہوئی ہے، یہ سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ. جب اللہ سے کہہ دیا کہ اے اللہ لعنت کر اس شخص پر جس نے حسین کو شہید کیا، بتاؤ کوئی شک رہے گا؟ اب اللہ جانتا ہے صحیح لعنت برسے کی اس پر. ہم دعائے رسول بھی یہی کرتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. اللہ جویں تو ابراہیم تے رحمت کی تھی ایویں محمد مصطفیٰ پر رحمت نازل کر، یہی درود ہے. اگر ہم کسی کی پر رحمت کی دعا کر رہے ہیں تو ایسے ہی ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ رحمت کے لائق ہے یا نہیں، تو ہم مطلقاً رحمت کرتے ہیں. جب پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ رحمت کے لائق ہے، رحمت کے حقدار ہیں، مستحق ہے، تو نام لے کے رحمت کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب کون ہے حسین کی شہادت میں ملوث؟ قاتلین حسین پر، حکم دینے والوں پر، معاونت کرنے والوں پر، سہولت دینے والوں پر، راضی ہونے والوں پر، حسین کے شہید کرنے پر جو خوش ہے ہماری طرف سے، اس پر بھی اللہ کی لعنت. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس کو لکھ لو. اب یزید اس میں ملوث ہے تو کیا ہم نے کہا ہے کہ یا اللہ یزید کے علاوہ لعنت کر؟ نہیں. ہم نے کہا جس نے شہید کیا، جس نے معاونت کی، جس نے حکم دیا، جس نے سہولت مہیا کی، جو راضی ہوا شہادت حسین پر، سب پر اللہ کی لعنت. اب وہ چن چن کے لعنتیں کرے گا رب جو جانتا ہے. ہم بری ہو. لیکن اس بدبخت نے، رجب بٹ نے کہا یزید تیرے جد پر لعنت. جد سے مراد باپ دادا. اس نے کس کو لعنت کی؟ امیر معاویہ کو اور حضرت ابو سفیان کو جو رسول اللہ کا سسر ہے اور وہ خال المومنین ہے امیر معاویہ. تو اس وقت یہ 5 مجرم ہے جو امیر معاویہ کے خلاف بول رہے ہیں. آغاز کس نے کیا؟ مودودی صاحب. عوام میں کون لایا؟ اسحاق جھالوی، مرزا انجینئر، اب امیر حمزہ اور یہ رجب بٹ. یہ رجب بٹ کا تو انداز ہی اور ہے نا، تو وہ تو ہے ہی رافضی، وہ تو لعنتیں بھیج رہا ہے. وہ تو بدبخت ہے ہی ایسا جس کو اپنے باپ اور ماں کا پتہ نہیں ہے، وہ تو بدبخت ایسا ہے. لیکن امیر حمزہ، دیگر لوگ جو اہل سنت کے پردے اور لباس میں ہیں، وہ برا کہہ رہے. تو پھر سن لیجئے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ محمد مصطفیٰ کے کسی صحابی کی توہین اور تنقیص کی جائے. امیر معاویہ رسول اللہ کا صحابی ہے اور رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری اور بشارت دی ہے، اور امام حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان نبنی ھذا سید کے تاب. رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، 2 مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا. امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. کوئی حضرت امیر معاویہ نے وعدہ نہیں تھا، کوئی شرطیں نہیں تھی، سب شرطیں جعلی، مصنوعی، جھوٹی روایات میں رافضیوں نے مشہور کی ہوئی. فرض کیا اگر وعدہ تھا امام حسن سے تو امام حسن شہید ہو گئے، سیدنا امیر معاویہ کی زندگی میں ہی شہید ہو گئے، ان کی حکومت میں شہید ہو گئے، تو معاہدہ تو ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اگر وعدہ تھا ہی نہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بدنام کیا. کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ بیمار آئے، وہ کسی حکیم کول گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ امیر معاویہ تیری نسل جو بندہ پیدا ہو سی جڑا میری امت نو میرے اہل بیت دی توہین کرے ایسی، لہذا تو شادی نہ کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان تے شادی نہ ہی کریں دے. پھر بیمار ہو گئے اپنی حکومت. پھر انہاں حکیم کو پوچھا انہاں کہ شادی بغیر تہاڈا گزارا نہیں تسی بیماری بڑھ جائے گی. انہیں پھر شادی کی تھی، پھر یزید پیدا ہو گیا. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے ہو اور تہاڈے تے اللہ دی لعنت ہو. ایڈے ایڈے
تو مسئلے نہ گھڑے نے بدبختہ کہ اللہ دی پناہ پہلے تو یہ شادی کروائی زبردستی، پھر کہنے لگے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آ گئی حضرت امیر معاویہ نو ملن واسطے، انہیں کنواں کھدوایا، کنواں کھدوا کے ادھے اتنے انہیں چرپائی بچھائی جیڑی اونی ہوئی کون آئی، وان وون کون آئی، ادھے چادر بسترہ بچھایا، امی عائشہ گئیاں تو وچ ڈگیاں تو انہیں مٹی پا کے امی عائشہ نے دفن کر دیتا، لعنت اللہ علی الکاذب۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے ایڈے ایڈے جھوٹ کھڑے گئے کہ اللہ کی پناہ پورے خاندان این پیش کرتا ہے بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ، کی کیتا ہے بنو امیہ؟ سیدنا حسن ابن علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہادت تو بعد جدو امام حسن خلیفہ بنے تو 44 لاکھ مربع میل حضرت امیر معاویہ کے حوالے کی گئی یہ سلطنت کہ یہ 44 مربع میل سلطنت یہ توڑے حوالے اسلام دی حکیم حکمران بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، جدو فوت ہوئے تو 64 لاکھ مربع میل اسلام پھیل چکا ہے۔ اس بتاؤ یہ 20 لاکھ مربع میل جنہیں 20 سالہ وچ اسلامی داخل کیتا ہے وہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کیا قصور ہے اس شام سارے یہ جتنے شام کی وہ حکومت، میں تو کہتا ہوں امیر شام ہی نہیں وہ امیر المومنین ہے۔ ایڈی ایڈی روایات ان کے بارے میں گھڑ گھڑ کے پیش کی گئی جی وہ حضرت عمار بن یاسر، وقت نہیں ہے، وقت گزر چکا ہے، اگر ہم ذکر کرتے اس حدیث کا تفصیل کا بھی کریں، بس اشارہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ فرما کہ ہم حضرت عمار بن یاسر نو کتن ایک باغی گروہ قتل کرے سی۔ اچھا تو وہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے ساتھ تھے، امیر معاویہ گروہ نے شہید کر دیا، یہ وہ باغی۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے حسن، یہ دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ رسول اللہ فیع عظیمہ کہہ رہے ہیں امیر معاویہ، آپ فیع باغیہ کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اس کو فیع عظیمہ، عظمت والا گروہ، شان والا گروہ، بڑا گروہ مسلمانوں کا، اور تم باغی کہہ رہے ہو۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث بخاری میں 2 جگہوں پر جہاں یہ بخاری میں حدیث ہے، کیا امام بخاری نے ان 2 جگہوں پر یہ حدیث لا کے عمار بن یاسر کی کیا کہاں ہے کہ اس سے مراد امیر معاویہ ہے؟ امیر معاویہ کی کتاب الفضائل میں ان کی تو شان بیان کی ہے امام بخاری نے۔ مجھے بتاؤ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ کہتے ہیں ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری، اس حدیث کے 2 راوی ہے نا عمار بن یاسر۔ سیدنا علی نے حدیث نہیں بیان کی، نہ سیدنا ابو ذر نے، نہ مقداد نے، نہ سلمان فارسی نے۔ حدیث کے راوی عمار والی حدیث کے راوی کون ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری۔ مجھے بتاؤ یہ دونوں صحابی کس کے ساتھ تھے؟ اگر حدیث کے عمار کا مصداق وہ امیر معاویہ کو سمجھتے ہوتے تو حدیث کے راوی امیر معاویہ کا ادب احترام نہ کرتے۔ جنہوں نے یہ حدیث سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تو امیر معاویہ سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، عقیدت رکھ رہے ہیں، اس کی خلافت کو، حکومت کو مان رہے ہیں، اس سے پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، عقیدت کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ امیر معاویہ حدیث عمار کا مصداق ہے۔ نہیں، وہ فیع باغیہ ہے جس نے میرے عثمان کو شہید کیا، وہ فیع باغیہ ہے جو سیدنا علی اور حضرت امیر معاویہ کے صفوں میں گھس کے داخل ہو کے دونوں گروہوں کو آپس میں لڑاتے رہے۔ وہ فیع باغیہ ہے جنہوں نے حضرت علی کی توہین کر کے میرے علی کو پھر کوفے میں شہید کیا۔ وہ فیع باغیہ ہے جس نے امام حسن سے دھوکہ کیا اور سیدنا علی کی توہین کر کے کفر میں چلے گئے، خارجی بن گئے۔ وہ ہے فیع باغیہ، وہ ہے فیع باغیہ جنہوں نے میرے حسین کو خط لکھ کے بلایا اور حسین کو کربلا میں شہید کیا۔ وہ ہے فیع باغیہ جو مصر کا، عراق کا چلا تھا حضرت عثمان کے خلاف، وہاں سے نگلتا نگلتا تب یہ گروہ بدبخت باز آیا جب آل رسول کو ذبح کر بیٹھا، سیدنا علی کو شہید کیا، عمار بن یاسر کو شہید کیا، مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا، سیدنا امیر معاویہ کی توہین کی، پھر یہ حضرت امام حسن کو شہید کروانے کوفے سے نکالنے والا یہی گروہ ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ بدبخت
جو حضرت علی کا قاتل ہے، یہی خارجی اور یہی فے باغیہ ہے جنہوں نے خط لکھ کے حسین کو بلا کے کربلا میں شہید کیا، یہی فے باغیہ ہے جنہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا۔ نہیں ہے اس کا مصداق سیدنا عثمان، نہیں ہے مصداق اس کے امیر معاویہ، نہ کسی سکہ امام نے کہا، نہ محدثین نے کہا، نہ امام بخاری نے کہا، نہ صحابہ کرام نے کہا۔ لہذا امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہے، خال المومنین ہے، امیر المومنین ہے، امیر شام ہے، اور مومنوں کے ماموں ہے، جنت کے وارث ہے، بہت سارے علاقے کے فاتح ہے، کفر کے لیے حاویہ ہے۔ یہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔ کل بروز ہفتہ عصر کی نماز کے بعد مقامی مبلغات کے علاوہ فیصل آباد سے مبلغات تشریف لا کے جامعہ فاطمۃ الزہرا میں درس قرآن و حدیث ہوگا۔ مستورات کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے مستورات سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ دوسرا اعلان ہے کہ اوپر اس طرف مدرسے کی جو عمارت ہے، اس پر چھت کا جو ہے وہ اس پر جو ڈبل ٹائل ہے وہ نہیں لگی ہوئی، تو اس پر پانی بارشوں کا کھڑا ہوتا ہے، اس کا لیول اور اس کے ڈبل ٹائل لگوانا وہ ضروری ہے، تو اس سے پوری عمارت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو سارے احباب سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی جنت درجات بلند فرمائے۔ وہ اس خواہش میں تھے کہ ہم کام شروع کرواتے ہیں اور اوپر جو ہے اس کو ٹھیک کروائیں گے، لیکن وہ نہ ہو سکا، ان کی زندگی نے وفا نہ کی۔ تو اب ضروری ہے کہ وہاں جب یہ بارشوں کا موسم ہے، بارش آتی ہے تو پانی 1-1 فٹ وہاں چھت پر جمع ہوتا ہے، تو تقریباً اس کا خرچ ہمارے جو اسٹیمیٹ لگایا ہے وہ 2 لاکھ کے قریب ہے۔ 5000 ٹائل ہے اس کی، باقی مٹی کی چڑھائی ہے، سیمنٹ ہے، مزدوری ہے، تو یہ 2 لاکھ روپے کے قریب خرچ ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ وہ 5000 اینٹ جو ٹائل اوپر لگنی ہے ڈبل، وہ آپ نے ذمہ لے لے۔ اس طرح 30 کے قریب گٹو سیمنٹ کے ہے، وہ آپ نے ساتھی کچھ نہ کچھ ذمہ لے لے تاکہ یہ کام جلدی اسی ہفتے میں مکمل کیا جا سکے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس میں بھرپور تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا